اب وہ 12 سال کی چھوٹی بچی نہیں رہی بلکہ 17 سال کی حسین کلی بن چکی تھی جو اپنے گلاب پن کر کھلنے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ اس نے پتھر بنے نوہید کو کا جھٹ کر کوٹ پکڑ لیا اور جو ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ 6 فٹ کا وہ رحیم شہیم نوجوان اس وقت آنکھوں میں دھڑکتا دل لیے چاند کی روشنی میں اس مومی مجسمے کو دیکھ کر اپنا سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ بھاگ کہاں رہے ہو؟ گھنٹی تو ایسے بجا رہے تھے جیسے سب آپ کے غلام بنے آپ کے منتظر بیٹھے ہیں کہ جناب علی آئیں گے اور ہم اڑ کر ان کے لیے دروازہ کھول دیں گے۔ ارے ہم انسان ہیں، پیروں سے چل کر آتے ہیں، دروازہ کھولتے 2 گھڑی نام کو سکون نہیں ہمیں جب دیکھو۔ ٹرن ٹرن نوہید جب اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس کے زبان کے جوہر دیکھتے وہ جھٹکا کھاتے جاگا تھا۔ تبھی پیچھے سے حسیب بھاگ کر آتا در سمن کے منہ پر ہاتھ رکھتا اسے دوسری طرف گھما گیا۔ نوہید تو یہاں اندر آ، یہ تو ایک نمبر کی پاگل ہے۔ اس کی بات کا برا مت ماننا، تو جانتا ہے نا اسے؟ حسیب خجالت سے بولتا ہوا در سمن کو لیے پیچھے ہوا جب اس نے بھائی کے ہاتھ پر زور سے کاٹا تھا۔ اچھا تو میں پاگل ہوگی؟ واہ کیا رشتہ داری نبھائی ہے، کل کی دوستی کے لیے اپنے خون کے رشتے کو ہی غیر بنا دیا۔ سچ کہتے ہیں لوگ قیامت کے دن کی کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہاں تو دنیا میں ہی اپنا کوئی نہیں رہا۔ چپ کر جا میری ماں، وہ پہلی بار گھر آیا ہے، کچھ تو عزت رکھ لے میری۔ حسیب دکھ سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تھا اور ان بھائی بہن کے دلچسپ مناظر کو دیکھتے ہوئے نوہید کے چہرے پر حسین مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اندر آیا جہاں پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاں ہاں جا رہی ہوں، آپ کو ہمیشہ مجھ سے زیادہ اپنا یہ دوست ہی عزیز ہے، میری تو آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں، جب دیکھیں کام کام کام۔ اب بھی ان کے ساتھ جائیں۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ پلٹ کر اسے جانے لگی تھی۔ ابھی 2 قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ جب پورے گھر کی لائٹس ایک دم روشن ہو چکی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، حسیب خوشی سے گنگناتا ہوا اپنی بہن کے پاس آتے پیار سے اسے لیے گول گول گھومنے لگا۔ بانو اماں وہیں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی۔ دور سمن پورے گھر کو دیکھ رہی غباروں سے سجا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے اسے اتنا بڑا سرپرائز جو دیا تھا، خوبصورت سرپرائز دیا تھا۔ وہ روتے روتے ہنس بھی دی تھی لیکن نوہید کے دل و دیوار میں عشق کی آگ بھڑک گئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون حسین بکھرے حسین بال، گلاب سی رنگت، معصوم چہرہ، ستواں ناک اور ہرنی جیسی آنکھیں دل نے بیٹ مس کی تھی۔ وہ بیچارہ اسی نظر میں ہی اس سے محبت اور اس کے حصار میں بری طرح سے قید ہو چکا تھا۔ اس کا روپ چاندنی کی کرنوں سے متشابہ لگ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی مگر اس کی خوبصورتی دل کی دھڑکنیں یوں بڑھا دے گی وہ نہیں جانتا تھا، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تبھی حسیب کیک لے کر آیا اور تالیوں کی گونج میں در سمن نے کیک کاٹتے پہلے حسیب پھر بانو اماں کو کھلایا اور نوہید کے دل نے خواہش کی کہ کاش وہ اسے بھی کیک کھلائے۔ تبھی حسیب نے کیک کا پیش اٹھاتے ہوئے اس کی خواہش کو ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بن بلائے مہمان در سمن نے جملہ مارا۔ حسیب نے پلٹ کر تنبیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، نوہید کو جو بنا کسی ندامت کے اب بھی مسکرا رہا تھا۔ بن بلائے مہمان ہی صحیح لیکن تحفہ ضرور لائے ہیں۔ نوہید پھولوں کا گلدستہ حسیب کو دیتا اور گاڑی کی چابی کے ساتھ ایک فائل اسے پکڑاتا بولا تھا۔ در سمن نے آنکھوں میں شکاری سی چمک لیے اسے گھورا اور پھر پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ نوہید نے آخری نگاہ تک اسے دل بھر کر دیکھا تھا۔ تو جانتا ہے در سمن کو میں نے بتایا تھا کہ تجھے وہ واپس ایسی ہی جنگلی بلی شیطانوں کی پر کالا ناک میں دم نہ کر دے جب تک کسی کا اسے سکون نہیں ملتا۔ اس کی بات کا برا مت ماننا۔ حسیب اس کی طرف وضاحتیں دینے لگا تھا تو نوہید نے اسے چپ کرا دیا۔ میں جانتا ہوں مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگی اور یہ گفٹ تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ ہاں پھول تم اس انار بم کو دے سکتے ہو، نوہید شرارت سے بولا تھا۔ تم دونوں زور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ محبت نے چپکے سے نوہید کے خاموش دل پر ایسی دستک دی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ محبت کے سمندر میں ڈوبتا ہی چلا گیا تھا کہ اب اس کا صحیح سلامت بچنا ناممکن تھا۔ لیکن اپنی یہ فیلنگز وہ حسیب کے سامنے کیسے رکھتا، سامنے چھپا جاتا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے اس بات کی خبر ہوگی تو اس کا بھائی جیسا دوست اس کی بہن کی محبت کر بیٹھا ہے تو وہ اپنے دوست کو نہ کھو بیٹھے۔ وہ جانتا تھا در سمن
کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ اسے نوحید سے یہ شکایت تھی کہ اس نے درسمن سے اس کا پیارا سا بھائی چھین لیا ہے، جس پر اب جب بھی نوحید کی اس سے ملاقات ہوتی تو وہ اسے دیکھ گندے منہ بناتی یا کڑوی کسیلی باتوں سے اسے پریشان کرتی تھی۔ نوحید محبت کا مارا اس کے ہر ستم کو چپ چاپ سہن کر لیتا تھا۔ یار تجھے کتنی بار منع کیا ہے کہ رات کو میں یوں اچانک میٹنگز ارینج مت کیا کرو، اور میری ماں جو گھر بیٹھی ہے نا، دیر سے گھر جاؤں تو میری پھولن دیوی بن جاتی ہے، مارتی ہے مجھے کیوں اتنی جھوٹی جولی میں بدوائیں سمیٹتا ہے، جانتا بھی ہے وہ تجھ سے چڑتی ہے۔ اسی حرکتوں کی وجہ سے حسیب جلدی کام ختم کرتا گھر جانے کو تھا، جب نوحید نے اچانک دانت نکالتے ہوئے اسے روکتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک میٹنگ کرنے والا ہے نیو کمپنی کے ساتھ کچھ دیر میں، جس پر حسیب نے اسے خوب سنائی تھی۔ یار کیا میری شامت لانے کے لیے تم تلے ہوئے ہو؟ نوحید ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا درسمن پیٹھ پیچھے اسے کتنا برا بھلا کہتی ہے۔ 1 گھنٹے کی بات ہے یار، چھوٹی سی میٹنگ ہے بس۔ نوحید حسیب کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتا ہوا کانفرنس روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر روم میں داخل ہوئے، سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر حسیب کا رنگ سفید پڑ گیا، پاؤں من بھر کے ہو کے رہ گئے تھے اور اس کے دماغ کی رگیں اشتعال کے مارے پھڑکنے لگی تھی۔ نوحید نے سوالیہ نظروں سے حسیب کی جانب دیکھا تھا، جو سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کر مٹھیاں پیچھتے رہ گیا تھا، اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوحید نہیں جانتا تھا کیا حال ہے صاحبزادے کے۔ توفیل قاسم مسکرا کر کرسی سے کھڑا ہوا، حسیب کو دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے۔ گھٹیا آدمی، تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ حسیب نے سپاٹ لہجے میں کہا تو توفیل ہنس دیا۔ نوحید تو ان کے بیچ ہوتی کشیدگی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ آرام سے صاحبزادے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میرے بیٹے، باپ سے گلے بھی نہیں ملو گے کیا؟ کتنی مشکل سے تمہیں ڈھونڈا ہے، تم سے ملنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے، تب جا کر مسٹر نوحید کے ساتھ یہ میٹنگ اپوائنٹ کی تاکہ تم سے مل سکوں۔ توفیل خفاست سے کہتا ہوا دونوں کے دواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر ہنس دیا۔ میرا کوئی باپ نہیں ہے سمجھا، مر گیا، اب وہ نکل یہاں سے۔ حسیب کو لگ رہا تھا کہ غصے کے مارے اس کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو سیدھا مطلب پر آتا ہوں تو ٹھیک ہے، پھر مطلب کی بات کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ میری بیٹی درسمن تمہارے پاس ہے، اسے مجھے واپس دے دو۔ اپنی بہن کے بارے میں ایسی باتیں سن کر حسیب نے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا۔ توفیل کا جھپٹ کر گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کا نام لینے کی، اسے اپنی بیٹی کہنے کی؟ حسیب توفیل کو غصے سے جھٹکا مارتے دینے کو آگے بڑھا تھا۔ نوحید نے آگے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ حسیب میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا تھا نا، لیکن میں واپس آ گیا ہوں نا، اس کا باپ، اور یاد رکھنا تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے، اسے تم سے لے کر ہی رہوں گا۔ توفیل اپنی شرٹ سے ہی کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا اور ایک آنسو حسیب کی آنکھوں سے نکل کر بے مول ہو گیا تھا۔ باپ ایسے ہوتے ہیں؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج بہت شدت سے اس نے تڑپ کر یہ بات کہی تھی۔ نوحید نے اسے زور سے سینے سے لگا لیا تھا۔ نوحید نہیں جانتا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا توفیل قاسم حسیب کا وہ وہی خبیث باپ ہے جس نے اپنے بچوں کے ساتھ اتنا غلط کیا تھا کہ وہ باپ ہوتے ہوئے بھی یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں اندازہ تھا یار، مجھے نہیں پتا تھا، نوحید نے بے بسی سے بولا تھا۔ حسیب کو لگا کہ سالوں بعد آج پھر کسی نے اسے روند ڈالا۔ یار تو کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ حسیب اپنے آفس میں آتا سامان واپس ٹیبل پر رکھتا ہوا ایک دم سے آگ بگولا ہو گیا اور واش روم چلا گیا۔ نوحید نے بے حد دکھ سے اسے دیکھا، تبھی حسیب کا ٹیبل پر رکھا موبائل بجا۔ بھائی حد ہوتی ہے، کہاں رہ گئے؟ آپ کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے تھے؟ جانتے ہیں کہ میں کتنی پریشان ہو گئی ہوں آپ کے لیے، کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ آ کیوں نہیں رہے آپ؟ میں اب سونے لگی ہوں، آ کر مجھے مت جگانا، مجھے مت جگائیے گا، اور کھانا بھی میں اپنی اس نوحید محبوبہ کے ساتھ ہی کھا کے آ جائیے گا۔ لگتا ہے وہ اپنے آفس کا سارا کام آپ سے ہی کرواتے ہیں۔ درسمن کال پک ہوتے ہی وہ اس سے جڑ پڑی تھی، دوسری جانب سے کچھ بھی سنے بغیر ہی ایک سانس میں شروع ہو چکی تھی، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دوسری جانب کون ہے۔
اس کی دلکش پرسوز آواز سن کر نوید ٹھنڈی ٹھنڈی آہ بھرتا رہ گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اور اس کے خاموش ہوتے ہی نوید نے نہ چاہتے ہوئے بھی زیر بھاری گمبھیر لہجے میں اسے خود سلام کا جواب دیتے احساس دلایا کہ فون کس نے اٹھایا ہے۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے موبائل سکرین کو دیکھنے لگی تھی اور دانت پیس گئی تھی۔ اس نے فون تو اپنے بھائی کو کیا تھا، تو اس شخص کے پاس کہاں سے میرے بھائی کا فون آ گیا؟ موبائل 5 سالوں میں اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، اور پھر آج کیوں؟ اس کی کال پک کی تھی، اگر کر بھی لی تھی تو کاٹ دیتا۔ جواب کیوں دیا تھا؟ دور سمن کے جسم میں ایک سارا خون اس کے چہرے پر آج چھلک آیا تھا، لیکن اگلے ہی پل اپنے ادا کیے گئے الفاظ پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ ڈٹھائی سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی تھی، جبکہ دھڑکنوں کی رفتار کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ کال کٹ جائے، وہ اس شخص کی آواز دوبارہ نہیں سننا چاہتی تھی، مگر حسیب کا فون اس کے پاس تھا۔ کسی انہونے کے خیال سے وہ چاہ کر بھی فون کال نہیں کاٹ پائی تھی۔ بھائی کہاں ہیں؟ سرد آواز میں بمشکل پوچھا گیا تھا۔ اپنے بھائی کی آواز نہ سن پاتے وہ پریشانی اور بے چینی کے عالم میں اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں اپنے بھائی کے لیے بے پناہ محبت تھی اور فکر محسوس کرتے ہوئے نوید سلیمان شاہ کا دل اس پری پیکر کے انداز میں ایسی فکر اور ایسی بے چینی اپنے لیے دیکھنے کا شدت سے خواہش مند تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے جذبات کو کمال مہارت سے چھپا گیا تھا۔ خود پر اجنبیت کا لبادہ اوڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اسے کسی ضروری کام سے گیا تھا، ابھی آ جائے، تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جائے گا، سب خیریت ہے نا؟ وہ اس کی جانب تو نوید کے بتانے پر اسے تسلی ہوئی تھی، اور اس کے بھائی کو دور سمن کے بعد سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ نوید ہی تھا، جس کے ساتھ وہ سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتا تھا، خود کو اور بھروسہ بھی کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ میں سکون سے اپنے بھائی کے ساتھ رہوں۔ دور سمن کے چوٹ کرنے پر نوید کے ہاتھ بالکل منجمد ہو گئے۔ اپنی اس کیفیت پر اسے بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ اس سے اتنی بدگمان کیوں رہتی ہے؟ نوید کا دل چاہے اونچا نیچا چیخ کر اس کے اپنے دل کا غبار نکال دے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر پایا تھا۔ سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے اس بے رحم کی سانسوں کا زیر بم سنتا اپنے اندر لگی آگ کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل دور سمن کو کال بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ آئی ہیٹ یو نوید سلیمان، جس طرح تم نے میرے بھائی کو مجھ سے دور کیا تھا، تم بھی اپنے پیارے سے ایسے ہی دور رہو۔ غصے کی انتہا پر پہنچتے ہی اس کے لبوں سے بد دعا نکلی تھی، جس پر اگلے ہی پل وہ لبوں سے ہاتھ جماتی ہوئی، پیر پٹکتی ہوئی، آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ نوید حسیب کا موبائل واپس رکھتا ہوا اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے آتا دکھائی دیا، تھکا ہوا سا تھا، نڈھال۔ تو ٹھیک ہے نوید اس کے پاس قریب آ کر کرسی پر بیٹھا تا پیار سے بولا۔ نہیں نوید، اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے، وہ میری بہن کو مجھ سے چھین لے گا، وہ لے جائے گا اسے حسیب بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ پاگل ہو گیا تو؟ کچھ نہیں کر سکتا، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے بھی وہ دور سمن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ حسیب کی بات سن کر غصے سے اس کی گردنیں رگیں ابھر آئی تھی اور آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھی۔ اس پل تو اسے اپنے جذبات کو چھپانا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں کیا کروں نوید؟ حسیب کی ایسی تڑپ دیکھ کر تو نوید کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی آدمی کو آگ لگا دے۔ تبھی حسیب جھٹکے سے سر اٹھاتا ہوا اس کے ہاتھوں کو تھام بولا، میری بہن سے شادی کر لے نوید، ایک تو ہی ہے جس پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں، تو پہل قسم تجھ سے کبھی ٹکر لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ حسیب کی بات سن کر نوید کی دل دھڑک کر اٹھا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جو آس امید سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا حسیب یہ تو نوید کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ دور سمن اس کی پہلی اور سچی محبت تھی، لیکن وہ یوں مل جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں اسے منا لوں گا، وہ میری بات کبھی بھی نہیں ٹالے گی۔ حسیب ایک دم کھڑا ہوتا ہوا فیصلہ کن انداز میں بولا تھا، دیکھ حسیب تو جذباتی ہو رہا ہے، سکون سے فیصلہ کر، میں نہیں چاہتا کہ دور سمن کی اجازت کے بنا اس پر اپنا فیصلہ تھوپے۔
تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ نوید کے دل پر پیر رکھتے ہوئے وہ جانتا تھا کہ درسمن خود سے بدگمانی اس پل اپنی محبت میں خود غرض ہوتے ہوئے وہ اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور نوید سلیمان سے شادی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ انسان مجھے ایک آنکھ نہیں باتا۔ اسے میرے بھائی کو مجھ سے چھینا، مجھ سے دور کیا۔ میں اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، نہیں کروں گی۔ آپ پلیز کسی سے بھی میرا نکاح کروائیں لیکن نوید سلیمان شاہ سے نہیں، نکاح کبھی نہیں۔ حسیب جو ساری رات اضطراب کی حالت میں گزارتا، صبح ہوتے ہی اس نے درسمن سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ حد سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ اس نے صاف لفظوں سے حسیب کو انکار کر دیا تھا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں گڑیا، نوید تمہارے لیے بہترین انسان ہے۔ وہی ہے جو تمہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھ سکتا ہے، تمہاری حفاظت کر سکتا ہے۔ میری زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، بھروسہ نہیں گڑیا۔ وہ اچھا انسان ہے اور اس کا دل بہت پیارا ہے۔ حسیب نے بے بسی کی مورت بنے اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتا ہوا بولا تھا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ نہ میں نوید سے نکاح کروں گی اور نہ کسی اور سے۔ آپ نے مجھے زیادہ فورس کیا تو بھائی میں گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں گی، ایک دم غصے سے بھڑک کر کہتی ہوئی وہ اسے حیران کر گئی تھی۔ حسیب کی ساری امیدیں پانی پھیرتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ وہ کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح زمین پر بیٹھتا ہوا سر پکڑ کر آیا تھا۔ اپنی بہن کو وہ کیسے سمجھاتا کہ اس کا شیطان باپ اس کی زندگی میں لوٹ آیا ہے، جو اس کی بہن کو اس سے چھین کر اپنی اندھیری دنیا میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ کیسے سمجھا سکتا تھا اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بات کی ہے حسیب، وہ بالکل بھی تیار نہیں، وہ کبھی درسمن کو ہمارے حوالے کرے گا۔ تو پھر شراب میں گھونٹ بھرتا ہوا نفرت سے بولا تھا اور سامنے صوفے پر لیزا سگریٹ ہاتھوں میں لیے ہوئے دھواں چھوڑ رہی تھی، تو دوسری طرف طارق صاحب جو جانے مانے بزنس مین ادھیڑ عمر کے آدمی تھے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو پھر تمہارے کہنے پر میں نے حسیب کو ڈھونڈ نکالا۔ اب مجھے نہیں پتا تو پھر تم درسمن کا نکاح مجھ سے کیسے کرواتے ہو؟ مجھے بس پیسے چاہیے، یا پھر درسمن۔ طارق صاحب منہ بناتے ہوئے سامنے گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ میں ختم کر گئے تھے۔ لیزا نے اس بڈھے کو نفرت سے دیکھا تھا۔ اٹھوا لو لیزا، شفاقیت سے بولی تھی۔ لیزا ٹھیک کہہ رہی ہے، تو پھر تم اسے اٹھوا لو، میں نکاح کر لوں گا، پھر دیکھتے ہیں حسیب کیا کر سکتا ہے۔ ویسے بھی درسمن سونے کی چڑیا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگی تو حسیب کو قابو کرنا آسان ہوگا۔ طارق الجھی ہوئی لالچی نظروں سے کہتا ہوا لیزا کی بات کی تائید کرتا ہوا بولا تھا، درسمن کو اٹھوانا آسان بات نہیں ہے، پہلے ہمیں اس حسیب کو ٹھکانے لگانا ہوگا اور اس کے بعد ہی درسمن کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ خیر میں کرتا ہوں کچھ۔ تو پہل اپنی شیطانی دماغ میں کچھ پلان بناتا گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ لیزا لبوں پر ترچھی مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نوید کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ حسیب بہت خاموش اور گہری سوچ میں گم اور پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اس نے دن کے بعد حسیب نے نہ تو خود نوید سے شادی کا پھر ذکر چھیڑا اور نہ ہی اس مدعے پر کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ نوید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ درسمن نے شادی سے صاف انکار کر دیا ہوگا، جس پر حسیب اسے کچھ شرمندگی دکھائی دیتا ہے۔ چل آجا، تجھے اچھا سا لنچ کرواتا ہوں۔ نوید سے جب برداشت نہیں ہوا تو وہ اس کے پاس آتا ہوا حشاش پشاش سا بولا تھا، جس سے حسیب نم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں اندر ہی اندر تو خود سے لڑ رہا ہے، لیکن پریشان ہونا اس کا حل نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو چل کر۔ نوید نے اسے بھائی کی طرح سمجھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا اور اندر ہی سے کہیں اس کے دل پر ایک بوجھ آیا تھا۔ بوجھ تھا، آخر وہ کیا کرتا ایسا کہ اسے اس کی محبت مل جاتی۔ دونوں آفس سے نکلتے بھی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہے تھے جب سامنے سے ایک نقاب پوش گاڑی سے نکلتا ہوا حسیب پر فائر کر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا۔ نوید کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ چیخ کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا جس کی آنکھیں بند تھی، اور اس نے جلدی سے اسے اٹھاتے ہوئے ہاسپٹل لایا، اور اس کے اثر و رسوخ کا اتنا اثر ہوا کہ ڈاکٹرز نے بنا کسی پوچھ گچھ کے ہی اسے فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دی تھی۔ نوید کی اس وقت آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلتا ہوا واپس گاڑی کی طرف آیا اور بانو اماں اور میں ایک کام سے ذرا باہر جا رہی ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ بڑی سی چادر اوڑھے وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر آئی تو نوید کو انتہا غصے میں اور خون سے بھری شرٹ میں دیکھ کر درسمن چیخ نکلی، اماں
अम्मा भी अंदर से भागी आई थी। नौहेद, ये सब भाई कहाँ हैं? मेरे भाई बोले क्या वो ठीक तो है ना? दुर्रसमन अब खौफ से कांपती हुई उसके पास आई आती चिल्लाई। बानो अम्मा मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से उसे देख रही थी। सब पता चल जाएगा, चलो। वो अपनी सख्त आवाज में बोलता हुआ उसका हाथ जोर से पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। दुर्रसमन को तो इसका अंदाज देखकर ही बार बार कलेजा मुंह को आ रहा था। बानो अम्मा भी जल्दी से आती हुई उसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ होगा, वो ठीक होगा। दुर्रसमन सारे रास्ते खुद से बड़बड़ाती हुई उसकी सलामती के लिए दुआएं करती आ रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कैसी क़यामत उस पर टूटने वाली है। वो जैसे हॉस्पिटल पहुंची तो हसीब की गोली वाली खबर उस पर क़यामत बनकर टूटी थी और बानो अम्मा के सीने से लगी फूट फूट कर रोती थी। अम्मा, मेरा भाई, अम्मा ये क्या हो गया? उसके दिल दहला देने वाली आहों बका सुनकर तो नहीद का दिल गम से भर गया था। तभी डॉक्टर अंदर से आता हुआ, मिस्टर सुलेमान, मरीज अब खतरे से बाहर है। शुक्र है कि गोली लगने पर उन्हें बरवक्त अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उनका ज्यादा खून जाया नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक है, दूर बेहोश हैं, कल तक उन्हें होश आ जाएगा तो आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो जैसे सबकी जान में जान आ गई थी। दुर्रसमन, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। उसके पास आता हुआ वो नरम लहजे में बोलता हुआ तेजी से बाहर निकल गया था। दुर्रसमन की भीगी आंखें दूर तक उसे जाता देखती रह गई थी। वो कितनी गलत थी कि उसके मामले में हमेशा उसे गलत समझा और उसे बुरा भला कहा, उससे बदगुमान रही, और आज उसी इंसान ने आगे बढ़कर उसके भाई की जान भी बचाई। कुछ चीज़ों की तलाफी कभी नहीं होती। शायद उसने जो नौहेद के साथ अब तक किया था वो तो इस काबिल भी नहीं रही थी कि उससे माफ़ी भी मांग सकती, और हाली कुर्सी पर बैठती हुई वो बेबसी से रो रही थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो फैल कासिम को हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे देखना है। वही मुजरिम है। उसने मेरे भाई जैसे दोस्त पर कातलाना हमला किया, गोलियां चलाई। मुझे उस पर शक है। नौहेद सीधा हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन आता हुआ रिपोर्ट दर्ज करवाता बोला था। ठीक है मिस्टर शाह, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। हम मुजरिम को जल्द अज जल्द अरेस्ट कर लेंगे। डीएसपी की यकीन दहाने पर वो रात गए थके हारा वापस हॉस्पिटल आया तो देखा दुर्रसमन सीट पर बैठी अब भी हाली निगाहों से हला में जाने क्या ढूंढ रही थी। ये लो, कुछ खा लो, दोपहर से कुछ नहीं खाया, भूखी हो। सैंडविच, पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स थे उसके सामने रखता हुआ वो फिर आहिस्ता आवाज में बोला था, नौहेद, मुझे बताइए सब किसने किया है? आखिर किसकी दुश्मनी हो सकती है मेरे भाई से? कौन जान ले सकता है मेरे भाई की? लेना चाहता है उनकी बताएं। वो तेजी से उठती हुई उसके सामने आती हुई बोली। नौहेद ने एक खुश निगाह उस पर डाली। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। आखिर मेरी हैसियत ही क्या है जो मैं तुम्हें किसी बात का जवाब दूं या कुछ कहूं? तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा से हसीब को तुमसे दूर करने वाला एक गंदा गुनाहगार ही रहा। ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर बैठा था। दुर्रसमन एक पल को किंग रह गई थी। मिस्टर शाह, आपके पेशेंट को होश आ गया है। इतने में नर्स भागती हुई आती हुई बोली थी तो वो दोनों तेजी से रूम की तरफ बढ़ गए थे। मनोमा जाए नमाज पर बिछाई हुई एक तरफ से रब से दुआ गो थी और उनका हसीब ठीक हो जाए। आधी आंखों को बमुश्किल खोलता हुआ हसीब ने दोनों को एक साथ देखता हुआ हल्का सा मुस्कुरा दिया। कैसा है यार? नौहेद मोहब्बत से उसके माथे को छूता हुआ बोला था, जबकि हसीब की निगाहें कभी दुर्रसमन को तो कभी नौहेद को अजीब तरह से देख रही थी। दुर्रसमन, मेरी आखिरी आरजू पूरी कर दो ना। देखो, अब तो मेरी जिंदगी और मौत का भी भरोसा नहीं। मैं तुम्हें महफूज हाथों में सौंपना चाहता हूँ। दुर्रसमन, अपने भाई की आखिरी इल्तिजा पूरी नहीं करोगी? नौहेद ने निकाह कर लो, हसीब ने इतनी आस और बड़े अंदाज में कहा कि दुर्रसमन फूट फूट कर रो दी थी। उसके पास इनकार की अब कोई वजह भी नहीं बची थी। मैं तैयार हूँ आप, उसने सिर्फ इतना ही कहा था जब नौहेद हैरत से फटी फटी आंखों से उसे तकने लगी। और फिर सुबह होने पर कब, कैसे और किस तरह से वो दुर्रसमन नौहेद बनी उसे कुछ याद ही नहीं था। हसीब की सारी फिक्र, सारी परेशानी जैसे गायब हो गई थी। अब होते कौन है मुझे अरेस्ट करने वाले? मैं क्यों अपने बेटे पर गोली चलाने लगा? और फिर ये किसने रिपोर्ट? पहले जाए सबूत लेकर आए, उसके बाद मुझे अरेस्ट कीजिएगा। तो फिर अपने घर आई हुई पुलिस को देख भड़कता हुआ बोला था, आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है मिस्टर कासिम। डीएसपी
سختی سے بولا تھا، رپورٹ تو کوئی بھی درج کروا سکتا ہے، لیکن مجھ پر ہاتھ ڈالنے والے کے لیے آپ کو ثبوت لانا بھی ہوگا۔ ایس پی صاحب جائے، اگلی بار ثبوت کے ساتھ آئیں۔ قاسم کا مذاق اڑتا ہوا لہجہ اور ڈی ایس پی خون رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے جبڑے پیس کر بولا تھا، ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن جس گھڑی مجھے ثبوت ملا تو یاد رکھنا، گھسیٹ کر یہاں لے کر آؤں گا۔ ڈی ایس پی کی بات سن کر تو فیل زور سے ہنس دیا تھا۔ حسیب بچ گیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کیسے اس بڈھے کو در سمن دیں گے؟ پولیس کے جانے کے بعد لیزا اندر آتے ہوئے فکر مندی سے بولی تھی، فکر مت کرو جانے من، بے شک وہ زندہ بچ گیا ہے، لیکن اس وقت اپنے قدموں پر نہیں کھڑا جو اس کی حفاظت کر سکے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کے ہم بہت جلد اپنے شیطانی مقصد پورا کریں گے۔ تو فیل بے شرمی سے کہتا ہوا سگریٹ کا گہرا کش لیتا ہوا بولا تھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی اپنے پیروں کے لیے دعا گو تھا اور کوئی ان کی تکلیف پر رو رہا تھا، کوئی بچھڑ گیا تو کسی نے زندگی پا لی۔ در سمن خاموش نگاہوں سے سب کو دیکھتی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی، جب کوئی اس کے بے انتہا نزدیک آتے ہوئے کھنکھارا اور ایک دم وہ چونکی، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اس کی جانب دیکھا، حسیب بالکل ٹھیک ہے، میں یہاں اس کے پاس ہوں، تم گھر جاؤ، بانو ماں گھر پر اکیلی ہیں تو اب تمہارا بھی یہاں کوئی کام نہیں۔ وہ نکاح کے بعد پہلی بار اس پر سے بظاہر حقدار کی طرح سے بات کر رہا تھا، مجھے حکم صادر کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میرا بھائی یہاں ہے میں یہیں رہوں گی۔ اور اپنے ازلی لہجے میں بولتی ہوئی وہ اپنے اوپر سے نیچے تک تپا گئی تھی، جب نہید نے بہت خاموشی سے لیکن سخت غریب میں اس کا ہاتھ بازو میں لیتے ہوئے آہستہ میں کہا تھا، جتنا کہا اتنا کرو، میں حسیب نہیں ہوں جو تمہاری بے وقوفیوں کو برداشت کروں۔ خاموشی سے گھر جاؤ، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ایسے انداز کو دیکھ کر در سمن سکتے میں آ گئی تھی، کھڑی رہ گئی، موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں میں سے ٹپک ٹپک کر گرنے لگے تھے۔ وہ تو زور سے اپنا ہاتھ چھٹکتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی تھی، اور اس وقت نہید سختی کرنا اس کے حق میں بہتر تھا۔ وہ محبت اس کے روٹھے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوا خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا، جہاں اس نے اتنا تڑپایا تھا۔ نہید اتنا غصہ کرنا تو بنتا تھا، اسے گھر ڈراپ کرتے ہوئے واپس ہاسپٹل چلایا تھا۔ وقت کے ساتھ اب حسیب کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی فیملی سے بات کر لی ہے، بہت جلد وہ پاکستان آ رہے ہیں، اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ میں اپنی بیوی کو رخصت کر کے تمہاری جان کو سکون دوں۔ نہید نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا تو حسیب بھی ہنس دیا تھا، اب تجھے پتہ چلے گا کہ جب جھانسی کی رانی ہر وقت تیر گردن پر تلوار تانے کھڑی رہے گی۔ حسیب کی بات پر تو نہید کا دل اس دشمن جانا کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہونے لگا تھا، لیکن کمال ضبط سے دل پر پتھر رکھ کر بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر در سمن کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے احتیاط کے طور پر در سمن کا نمبر لیتے اپنے موبائل میں سیو کر لیا تھا، لیکن اب اس کی کال آتا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ ہیلو روم میں باہر آتا ہوا وہ آہستہ بول رہا تھا، بیٹا نہید۔ در سمن بانو اماں کی روتی ہوئی آواز سن کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کیا ہوا اماں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہید۔ در سمن گھبراہٹ سے اور پریشانی سے اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ در سمن کیا ہوا؟ در سمن کو اماں بولیں ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ باہر آتا ہوا زور سے چیخا تھا۔ وہ لوگ در سمن کو لے گئے۔ وہ ایک دن نہید اس کا باپ آیا تھا، وہ در سمن کو لے گیا ہے۔ بانو اماں اب شدت سے رو رہی تھی۔ تمہیں وہیں نہید کے ارد گرد کئی دھماکے ہو رہے تھے اور ان کی اتنی جرأت ہمت کہ وہ میری بیوی کو لے کر جائے، میں انہیں جہنم واصل کر دوں گا۔ اماں یہ معاملہ اب تک حسیب کا تھا تو وہ بچے رہے، لیکن بات اب میری عزت پر آ گئی ہے تو میں اپنی بیوی کو بری نظروں سے نظر ڈالنے والوں کو موت دوں گا۔ اگلے ہی پل اس کے لہجے میں دیکھتے ہوئے کئی شعلے دہک رہے تھے۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے ایک عالیشان کمرے میں لا کر زبردستی قید کر دیا گیا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی بس رو رہی تھی۔ در سمن تیزی سے بیڈ پر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی اور زور سے دروازہ ایک بار پھر دھڑکانے لگی تھی۔ کافی دیر چیخنے چلانے کے بعد اسے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی اور وہ اور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ دروازہ کھلا تو در سمن پیچھے ہٹ کے، یہ لو تمہارے کپڑے ہیں، انہیں پہن کر تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں تمہارا نکاح ہے، 10 منٹ میں مولوی کو لے کر آ رہا ہے۔ لیزا سرخ ساڑی پہنے میں بھدے میک اپ کے ساتھ آتی ہوئی اطلاع دیتی، تو
کیا مطلب؟ میرا نکاح کر رہے ہیں؟ آخر ہوتے کون ہیں آپ میرا نکاح کرنے والے؟ دور زمن نہ سمجھی سے لیزا کو دیکھتے نفرت سے چلائی تھی۔ بے غیرت کہیں کی، تیرا باپ ہے وہ جس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شرافت سے نکاح کر لے ورنہ جان سے جائے گی۔ لیزا کی بات پر تو دورسرم کی آنکھوں میں مرچیں لگی تھی۔ کون؟ میرا باپ؟ کوئی باپ نہیں ہے میرا صرف ایک بھائی ہے اور میں کسی کو اپنا باپ نہیں مانتی۔ جا کر بتا دو اپنے گھٹیا شوہر کو میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نوحید سلیمان شاہ کی بیوی ہوں، اور تم ہوتے کیوں اور بہت جلد وہ تم لوگوں کو تمہارے انجام تک پہنچا دے گا۔ دور سمن زور سے چیخی تھی اور لیزا کی تو آنکھیں ابل آئی تھی۔ کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ ہاں۔ اب جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی تو طفیل جو اسی طرف آ رہا تھا آگے بڑھ کر دور سمن کا بازو دبوچ دیا اور ایک بات کان کھول کر سن لو تم لڑکی، تمہارا اب کوئی بھائی نہیں ہے، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اب سے اگر مولوی کے آنے پر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں زمین میں دفناؤں گا۔ طفیل نے دورسمن کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے جھٹکا دیا تو وہ پیچھے بیڈ پر گر گئی تھی۔ تبھی ایک شور سا اٹھا تھا، صاحب پولیس آ گئی ہے۔ پولیس نے پورے گھر کو حراست میں لے لیا ہے اور ایک نوکر بھاگ کر آتا ہوا اتنا ہی بولا تھا کہ جب نوحید کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی تھی۔ دور سمن طفیل اور لیزا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ دور سمن پہلی بار خوشی سے آواز سن کر اسے ابھی بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگتی کہ جب طفیل نے اس کا ہاتھ زور سے سختی سے دبوچ لیا تھا اور خود اسے پیچھے کھینچ کر نیچے جانے لگا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے شاہ صاحب، ذرا پہلے اپنی بیوی کی قیمت تو چکا لے، طفیل اس کے سامنے آتا ہوا حباست سے بولا تھا۔ تو نوحید کا خون کھول اٹھا تھا۔ نامرد آدمی، میری بیوی کو چھوڑ دے، شرم کر، اولاد ہے وہ تیری، اور جس کا تو سودا کرنے چلا تھا نا، میں جان سے مار ڈالوں گا تجھے۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا تو طفیل ہنس دیا۔ میری کوئی اولاد نہیں، بس پیسہ ہی میرے لیے ہے اور سب کچھ ہے۔ طفیل کی بات سن کر تو دورسمن تکلیف دہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جو نام کہیں سے ہی پر تھا تو اس کا باپ جس کے دل میں کوئی انسانیت، کوئی لحاظ نہیں تھا، اس نے طفیل کی ہاتھ کی طرف دیکھا اور زور سے اس کے ہاتھ پر دانت گاڑ دیے جس پر وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ دورسمن بے ساختہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگتی اس کی پناہوں میں چھپ گئی تھی اور وہیں ڈی ایس پی نوحید کے ساتھ ہی آیا تھا۔ ہلکا سا مسکرا کر اور پھر نوحید کے ایک اشارے پر وہ فائر کھول گیا۔ اگلے پل طفیل، جسے دولت اور زندگی کی عیاشی اپنے اوپر بہت غرور تھا، زمین پر گرا اور اپنا سب کچھ ہارتا ہوا خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور لیزا کی چیخیں ہر طرف گونجتی کانوں کو پھاڑ گئی تھی۔ نوحید نے ایس پی طرف اشارہ کیا جس پر وہ سر ہلا گیا۔ تبھی نوحید دورسمن کو اپنی مضبوط پناہوں میں بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی نوحید، جانتے ہیں آپ اس پل مجھے کتنی شدت سے آپ کی ضرورت محسوس ہوئی، کتنی بار میں نے آپ کا نام پکارا اور آپ کو آوازیں دی۔ دورسمن اس کے ہوبرو چہرے کو ایک نظر دے کر نم پلکیں جھکاتی ہوئی بول پڑی تھی، جبکہ نوحید بنا کچھ بولے اس کی طرف اٹھتی ہوئی پلکیں کو رقص میں کھوتا ہوا بے خودی سے اس کے چہرے کی جانب اپنی ہتھیلیوں کو تھام کر اس پر جھک سا گیا تھا۔ میں نے پہلے ہی خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کروں گا۔ تم میری عزت ہو، میری بیوی ہو، میں کیسے تم پر کوئی آنچ آنے دے سکتا ہوں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوحید کے لفظوں پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میری تنہا اداس زندگی میں بہار بن کر آنے کے لیے خوش آمدید ڈول مائی سویٹ، آئی لو یو۔ وہ اپنی پریشانی پر اس کے لبوں پر کا لمس محسوس کرتے ہوئے آنکھیں میچ کر سانس روک گئی تھی۔ اسے تو اندازہ نہیں تھا، دنیا کا سب سے خوبصورت احساس تھا جو آج اس وقت اس کے حصار میں قید محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوتا ہوا۔ اس سے پہلے ہی نوحید نے اسے اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کر لیا تھا، اور آج ایک وعدہ میں خود سے کرتا ہوں کہ تمہارے ہر دکھ ہر سکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تم تک پہنچنے والی ہر تکلیف کو پہلے نوحید سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے پر پیار کے لمس بکھیرتا ہوا اس کے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کہتے ہیں نا، جن سے عشق ہو جائے پھر ان کے بغیر گزارا مشکل ہو جاتا ہے، پھر دل کو صرف اسی کی طلب ہوتی ہے، وہ جینے کی وجہ بن جاتا ہے، اور محبوب کے بنا
خود کو نامکمل سا تصور کرتے ہیں۔ مجھے بھی تم سے ایسا ہی عشق ہو گیا ہے، کیونکہ تمہاری محبت قربت ہلال ہے مجھ پہ، اور تم سے میرا نکاح عشق ہے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔